وقت نہیں ہے۔ آپ کو مجھے اپنی ساری کہانی اب یہیں سنانی ہوگی، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کل کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی، بولی کہ میری وجہ سے آپ کی شرافت اور نیک نامی پر بھی نام آیا ہوگا، اس لیے آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن دارالامان میں اپنی ذمہ داری میں مجھے وہاں پر رکھ آئیں، اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کوئی اور مجھے لینے آئے تو آپ مجھے اس کے حوالے نہ کریں۔ میں نے کہا آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، میں ان سے خود بات کروں گا، اور وہ ایک وکیل کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ میری بات سے وہ مطمئن ہوئیں، پھر اپنی کہانی سنانے لگیں۔ وکیل صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو دکھوں کی ماری بد نصیب اور بے حیا عورت ہوں۔ اب میں نے یہ برقع اوڑھا ہے، میں اپنی بے حیائی کے لیے اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جو بھی میں نے کیا، میرا اللہ اس کے لیے معاف کر دے۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، تقریباً 3 سال پہلے ہی یہ قصہ شروع ہوا تھا، جب میرا شوہر، جو مجھے شادی کر کے گھر لایا تھا اور میں ایک بچے کی ماں بھی تھی، مجھے نظر انداز کرنے لگا، بات بات پر مجھے طعنے دینے لگا کہ تم پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، شادی کے بعد تمہارا روپ اور تھا، اب تم بدل گئی ہو، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، نہاتی بھی نہیں، تم اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ ان کی باتیں سن کر بجائے اپنی اصلاح کرنے کی، میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں چھت پر جا کر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ گلے شکوے کر رہا ہے۔ کہنے لگی کہ تم اسے خود سے تھوڑا دور کرو، مرد کو جب تک اپنی بیوی کا احساس نہ ہو تب تک وہ اس کی قدر نہیں کرتا، تم اسے دور رکھو گی تو وہ تمہارے لیے ترسے گا۔ میں بھی بیوقوف تھی، میں نے اپنے شوہر سے دور رہنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، کبھی کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے تو کبھی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مجھے منانے کے، میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ بجائے پریشان ہونے کے، میں اس کی ان باتوں پر غصہ کرتی اور جب بھی وہ آتا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ میں اسے کہتی کہ تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے، میرا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اب مجھ سے بحث بھی نہیں کرتا تھا، پہلے تو پھر میرے گلے شکووں کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ اس نے بھی مجھ سے بحث کرنا، میرے ساتھ دماغ کھپانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اب پریشان ہونے لگی، لیکن اس پریشانی کا فائدہ کسی اور نے اٹھایا۔ ایک دن میں اسی طرح رو رہی تھی کہ میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابی بھائی تو آپ کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، یقین جانے وہ باہر کسی عورت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی عورت کو بائک پر بٹھاتے دیکھا تھا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اسے بٹھا کر کہاں لے کر گئے ہیں۔ دیور کی یہ بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، بجائے مجھے منانے اور مجھ سے صلح کرنے کے، وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ کتنی بری بات ہے، میں نے دل میں سوچا۔ بیٹے کا خیال کیے بغیر میں اپنے مائکے چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اب میں گھر نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھ سے معافی تلافی کا معاملہ نہیں کر لیتے۔ وہ بھی مرد تھا، انہوں نے تو مجھے منانا دور کی بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے کیا مناتا، اس نے تو مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تبھی ایک دن میرا دیور مجھے لینے کے لیے مائکے آیا اور کہنے لگا، بھابی آپ کو میں ایک ایسا زبردست طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بھی جھوم اٹھیں گی۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر خوش ہو گئی، مجھے لگا وہ میرے شوہر سے میری صلح کروائے گا۔ کہنے لگا کہ آپ ان میں جیلس پیدا کریں، ایسا ہوگا تو وہ آپ کی قدر کریں گے، جیسے آپ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ دیور کی بات سن کر پہلے تو مجھے برا لگا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب صحیح ہوگا، ہمارے رشتے کو بہتر کرے گا، سو میں نے اپنے دیور کے کہنے پر جو اس نے کہا میں کرتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت تھا، میں تیار ہو کر اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے دروازے کو خود ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اندر آ کر دیکھے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، دونوں بھائیوں میں اسی وقت لڑائی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر تڑپتی رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے 4 مہینے گزرے، میری عدت کا وہ لمحہ بھی گزر گیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا، میں گناہ گار عورت بن گئی جس نے اپنی بیوقوفی سے، اپنی بدتمیزی سے اپنے گھر کو اجاڑا۔ اس کے بعد میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابی اب آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں رہنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بھی اپنے مائکے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے اپنے دیور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دیور نے کہا کہ ہم یہ نکاح خفیہ رکھیں گے، اگر کسی نے ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تو اسے دکھا دیں گے کہ ہم نے نکاح کر لیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، وہ اپنے نکاح کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا،
لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش رہتی، جس دن میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا مجھے اس کی شکل میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آنے لگی۔ میں ڈر کے مارے اس کمرے سے باہر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میرے رب کا عذاب ہے مجھ پر، جس نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ بس اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر میں گھر سے باہر نکلی اور پتہ نہیں کیسے مجھے آپ مل گئے۔ اب میں کسی صورت بھی دوبارہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ کب تک رہ سکتی ہوں؟ میں خود کو بہت گناہگار سمجھتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں بے وقوف اور نادان ہے، وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔